نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج جو حدیث کل میں نے جس کا ترجمہ کیا، آج اس کے کچھ مسائل جو اس میں سے ضروری مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں کروں گا۔ اس حدیث پاک سے پہلے تو یہ پتہ چل گیا، کیونکہ آج کل کچھ ہمارے مہربان جب ان کو کوئی بات بتائی جائے تو کہتے ہیں بس جناب یہ تو کہانیاں سناتے ہیں، سٹوریاں سناتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ بات آج کے جاہل نہیں کہتے ہیں، یہ پچھلی امتوں کے جاہل بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین۔ انبیاء کرام کو جاہل یہی کہا کرتے تھے کہ یہ تو ہمیں پچھلے لوگوں کی سٹوریاں سناتے ہیں۔ تو آج بھی بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ بات جہالت پر مبنی ہے۔ مسلمانوں کو کم از کم یہ بات نہیں کہنی چاہیے، اس لیے کہ گزشتہ زمانے کی جو واقعات ہیں وہ قرآن پاک نے بھی بیان کیے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیے ہیں اور صحابہ کرام نے بھی بیان فرمائے ہیں، اور آج تک امت بیان کرتی آئی ہے۔ کیوں بیان کیے ہیں جی؟ سوال اب یہ ہے، اس لیے بیان کیے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ یہ کائنات ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، اور اس میں جو بھی چیز واقع ہوتی ہے نا، اس میں ہزار سبق ہوتے ہیں انسان کے لیے، کہ انسان دیکھے کہ اس واقعے میں کیا ہوا اور پھر اپنے لیے اسے لیسن لے، سبق لے، اور اپنی زندگی کو، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائے اس کے سامنے۔ تو یہ اس لیے بیان کیے، اللہ رب پاک نے بھی بیان فرمائے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک۔ کافروں نے کہا تم تو حضرت جناب گزشتہ انبیاء کی ہمیں سٹوریاں سناتے ہو، یہ کرتے وہ کرتے ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو۔ بھائی یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ معاملہ سب کے ساتھ ہے، آپ سمجھیں اس بات کو۔ بہرحال میں نے اشارہ دینا تھا، اشارہ دے دیا کہ کوئی بھی اہم واقعہ بیان کرنا یہ سٹوری نہیں ہوتا، اور اس کو صرف سٹوری سمجھ کر اگنور کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ کافروں کا کام ہے، بے دینوں کا کام ہے جو وہ غور و فکر نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے۔ اہل ایمان ہر بات پر غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ بھی آپ حضرات کی اطلاع کے لیے ایک گزارش ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ قرآن پاک کا ترجمہ کر لیتے ہیں جی، بھائی اللہ کے بندو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس حدیث پاک سے۔ لفظ کبیر تو عام انسان بڑی جرت سے آج بات کرنا دین کے بارے میں شروع کر لیتا ہے کہ نہیں بات یہ ہے جی، مولوی صاحب تم کیا بتاتے ہو، بات تو وہ ہے جو میں کہتا ہوں۔ اللہ کے بندو، تمہیں کوئی خبر بھی ہے علم کا؟ کوئی کسی قسم کا تمہارا علم کے ساتھ تعلق ہے؟ میں صرف یہ پوچھتا ہوں کبر تو اور کبیر تو میں فرق کیا ہے؟ کاف بے رے تے یہ بھی ہے، اور وہ بھی کاف بے رے تے ہے، چار لفظ ہوئے، چار لفظ یہ ہیں۔ صرف فرق کیا ہے؟ کبر تو پڑھیں گے تو بے کبر پیش پڑے گی ہے، کبیر تو پڑھیں گے تو بے کے نیچے زیر پڑے گی، یہی ہے نا یہ، لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ فرق کس نے بنایا ہے؟ بھائی وہاں پر معنی اور کرتی ہے پیش، اور اس میں معنی اور کرتی ہے زیر۔ تو معنی یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں زبریں ہیں، زیریں ہیں، پیشیں ہیں، یہ جو سکون ہے یہ بلا مقصد نہیں ہے، ہر ایک کا ایک مقصد ہے، ایک معنی ہے۔ جب تک کسی انسان کو کم از کم ایک مناسب حد تک علم نہ ہو ان الفاظ کا، اس انسان کو کیسے اس کی بات کو مانا جا سکتا ہے
کہ جس کو بنیادی بات کا علم ہی نہیں ہے. مثلا آپ میں یقین کریں 99.99 سے پوچھ رہا ہوں صرف ایک لفظ کو، کابورتو اور کابرتو میں دونوں کے معنی میں کتنا فرق ہے، نہیں بتا سکیں گے، نہیں بتا سکیں گے. تو جب ایک بیسک بالکل جو بیسک عربی زبان کے قوانین ہیں، بالکل فنڈامنٹل چیزیں ہیں، جب ان لوگ، میں نے ابھی کہا 99.99 کو اس کی خبر نہیں ہے، ان کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ دین کے معاملات میں بڑی بڑی باتیں کریں اور فیصلے کرتے پھریں، نہیں جی ایسا نہیں تو ایسا ہونا. یہ سب نفسانی خواہشات ہیں. اور اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے قرآن حکیم میں اپنی رائے کے مطابق بات کی نا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے، اور جس نے میری طرف کوئی بات غلط منسوخ کی نا وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے. اللہ کے بندو، اپنی مرضی سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں سند کی ضرورت ہے، اور وہ پتہ نہیں چلتا جب تک علم نہ ہو انسان کے پاس. تو دوسری میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو قرآن حکیم میں، احادیث رسول میں یہ اتنی کتابیں بھری پڑی ہیں، ان کی جو زبر زیر پیش ہے نا، ان کے بھی میننگ ہیں. اچھا، یہ جو 2 زبریں 2 زیریں 2 پیش اور سنگل زبر زیر پیش ہیں، ان کے بھی میننگ ہے. اس سکون کا بھی میننگ ہے. تو جب پتہ ہی نہیں کہ ان حرکتوں کے معنی کیا ہیں تو بات کیا کریں گے آگے جی. میں نے ابھی عرض کیا مسلمان کمیونٹی میں نے جو نمبر بتایا نا، جو مرضی ٹیسٹ کر کے دیکھ لے، کسی انسان سے پوچھ کر دیکھ لے. میں نے ایک بہت چھوٹی سی مثال دی ہے، اس کا معنی کو بتا کر دے کہ یہ فرق کیا ہے اور کیوں ہے یہ فرق. تو اس لیے دین کے معاملات میں پہلے تو دین سیکھنا چاہیے. مولوی کسی خاص کوئی نسب کا یا کوئی برادری کا نام نہیں ہے. مولوی وہ ہے جس کو اس کا علم ہوتا ہے. تمہیں کس نے منع کیا بھائی تم نہ سیکھو؟ سیکھو پھر بات کرو، لیکن پہلے سیکھو، اس کے بعد بات کرو. جس کو ہے نا بہت شوق چیمپئن بننے کا اور بہت بڑا عالم فاضل بننے کا، پھر وہ محنت کرے، وہ علم حاصل کرے. آگے والی بات وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین میں، اسلام میں، ایمان میں دل کا سکون رکھا ہے، اور دنیا میں بے سکونی ہے. اب ایک بچہ ہے، جاتا ہے، ادھر جادوگر ہے، ادھر ایک درویش ہے، پر درویش کے پاس جب بیٹھتا ہے تو اس کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے. دوسروں کے پاس جاتا ہے تو دل کو سکون نہیں ملتا. بات یہ ہے کہ ہم سکول، کالج، یونیورسٹیاں، فیکٹریاں، کاروبار، جو آپ کا دل کرے کر دیکھ لو، آپ کو سکون کبھی نصیب نہیں ہوگا. سکون جب بھی ملے گا خدا کی یاد میں ہے، سکون جب بھی ملے گا وہ اللہ رسول کی فرما برداری میں ہے. اس لیے کہ یہ قدرتی نیچرل بات ہے کہ یہ جو باڈی ہے نا جی، یہ مٹیریل سے بنی ہے. روح تو امر ربی ہے، تو اس کی خوراک بھی تو ادھر سے آتی ہے نا جی. اور اس کی روح کی خوراک ہی یہ ہے اللہ کا ذکر. روح کی خوراک ہی اسلام ہے، روح کی خوراک ہی ایمان ہے، روح کی خوراک ہی علم ہے، علم دین ہے. تو جب اس روح کو وہ خوراک ہی نہیں ملے گی تو یہ تو مرے گی، یہ تو پریشان ہوگی. یہ تو جنہیں جیسے کوئی پرندہ اس کو پکڑ لے اور وہ کوشش کرتا ہے تو یہ تو پھر ایسے کریں گی. تو مسلمان اگر سکون چاہتے ہیں نا جی، ویسے تو یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، لیکن میں مسلمانوں کو ضرور کہتا ہوں جتنے ہم توجہ دیتے ہیں نا پیسہ کمانے پر اور ان دوسرے معاملات پر دنیا کے، اور پھر بھی سکون نہیں ملتا. سکون کا راستہ صرف ایک ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون قرآن حکیم ہے، سکون اسلام ہے، سکون نماز ہے، سکون مسجدیں ہیں. یہ جگہ ہے سکون والے. جہاں ہم تو سکون تلاش کرتے ہیں وہاں تباہی ہے، وہاں پریشانی ہے، دنیا کی بھی ذلت ہے، آخرت کی بھی ذلت ہے. یہ یاد رکھ لو، نہ دنیا میں نہ سکون مل سکتا ہے. اگر سکون ملتا ہوتا نا دنیا میں تو پھر یہ ڈرگ نہ یوز ہوتے. یہ ڈرگ یوز اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ اسی بے سکونی کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ.
اسی بے سکونی کو دور کرنے کے لیے کرتے ہیں نا. تو یہ کیوں کرتے ہیں جی؟ اسی لیے کہ بے سکونی ہے، ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں، پھر اسے ہزاروں دوسری بیماریاں لگتی ہیں انسان کو. ایک بات یہاں پر ذہن میں آ سکتا تھا اور یہ اہم مسئلہ ہے کہ راہب سے جب کہا گیا کہ جناب وہ جادوگر تو مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے مارتا ہے اگر میں لیٹ ہو جاؤں، تو اس نے کہا تم جو میں نے کل آپ نے سن لی تو بولا میں یہ مسئلہ یاد رکھ لو. ہمارے لوگ چونکہ دین سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے بس ایک آدھی سی بات سن لی اس کا بات چلا لیتے ہیں، اور اسی کو. اللہ کے بندو، دین عدل کا نام ہے، دین بیلنس کا نام ہے. دین میں کوئی کسی بھی مرحلے پر، کسی بھی مقام پر دین میں انتہا پسندی نہیں ہے، ایکسٹریمزم دین میں ہے ہی نہیں ہے. دین میں ہے ہی مڈل وے ہے. اب مسئلہ یہ جی، اور راہب نے کیا بچے کو جھوٹ سکھایا؟ سوال یہ ہے نا، بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر جادوگر تجھے پوچھے تو کہنا مجھے گھر والوں نے لیٹ کیا ہے، اور گھر والے پوچھے تو کہنا مجھے جادوگر نے لیٹ کیا، تیری جان بچ جائے گی اور میں بھی محفوظ رہوں گا. کیا وہ درویش جو اللہ والا تھا، جس کا ہے ہی درویش ہے، نیک ایک اللہ کا ولی تھا، وہ بچے کو جھوٹ سکھا رہا تھا؟ کویشچن ہے، بہت بڑا کویشچن ہے. تو بات یہ ہے جی بالکل جھوٹ سکھا رہا تھا جی، اس میں کوئی شک نہیں کہ بات یہ جھوٹی تھی، کہ جھوٹی کیا کہ تم نے. اور یہ پر یاد رکھ لو، جھوٹ ہر وقت حرام نہیں ہوتا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہی جو بات ہے، آدھی بات جب آدمی سن لیتا ہے نا تو پھر اعلیٰ لالا شروع کر لیتا ہے. جب دین کو پڑھو گے نا تو جی دین میں ہے 3 چیزیں محترم. سن لو مسئلہ، دین میں 3 چیزیں محترم. اگر انسان کو ان تینوں میں سے کسی کو بھی خطرہ ہو نا تو انسان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی ان محترم چیزوں کو بچائے. اجازت ہے. کیا چیزیں ہیں؟ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور یا کسی دوسرے مسلمان کی جان کو سیریس خطرہ ہے، اور اس کی جان بشرطے کہ وہ معصوم ہو، یہ اس نے کوئی گناہ شنا نہ کیا ہو، اس نے کوئی جرم نہ کیا، یہ شرط ہے. آپ کی جان ہے محفوظ، دوسرے مسلمان کا خون ہے محفوظ ہے، محترم ہے. بلا وجہ اگر آدمی کسی کی جان لینا چاہتا ہے، آپ کی جان لینا چاہتا ہے یا کسی کی جان لینا چاہتا ہے، تو جھوٹ بول کر اپنی جان بچانا یا دوسرے مسلمان کی جان بچانا یہ صرف نہیں جائز نہیں ہے، یہ واجب ہے. یہ واجب ہے. ایک آدمی ادھر سے جا رہا ہے اور وہ کسی کو مارنے کی نیت سے جا رہا ہے، اور وہ آدمی بیچارہ مظلوم بچنا چاہتا ہے، اور وہ جناب راستہ اس نے تبدیل کر، کوئی آپ سے پوچھے جناب فلاں آدمی کو دیکھا کدھر گیا، آپ پر فرض ہے کہ جھوٹ بولو، اس کو نہ بتائے. یہ فرض ہے، واجب ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو سچ بتائیں گے وہ جا کر اس کو قتل کر دے گا. تو اس کی جان بچانے کے لیے یہاں پر جھوٹ بولنا ضروری ہوتا ہے. چونکہ فزیکلی کوئی کم درجے کا، اب وہ کیوں مارے جی؟ اپنے ایک اچھے کام کے لیے کسی کو. اسی لیے یہاں یاد رکھ لیں، بچوں کو مارنا شریعت میں اجازت نہیں ہے، بلکہ کسی بھی انسان کو، نہ بیوی کو مارنے کی اجازت ہے. یہ جس گھر یہ نا جانوروں کی طرح جو بیویوں کو مارتے ہیں نا یا بچوں کو مارتے ہیں، ایک دوسرے کو تھپڑ، اس کی اسلام میں اجازت نہیں. جو تھوڑی سی اجازت ہے اس کی بڑی کنڈیشن ہے اس کے. ایک تو قانون قصاص ہے اس پر، نہ بچوں کو مارنے کی اجازت ہے، بچوں کو مارنے کی بالکل اجازت نہیں. اب وہ مارتا کیوں؟ اب جو کہ مارنا ایک کی حق تلفی ہے، ایک فزیکلی نقصان ہے. اس لیے اپنی جان کو بچانے کے لیے چاہے انسان جھوٹ کو بول کر ہی بچائے، بشرطے کہ وہ محترم ہو. میں نے یہ پہلے عرض کر دیا ہے، اگر وہ مجرم ہے پھر نہیں. جادو کے لیے جانا سیکھنا سکھانا یہ کوئی محترم بات نہیں تھی کہ جس کے لیے اس کو مار پڑتی. یہ کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ فورس کرے کہ تو نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. تو مار کر تعلیم دینا اس کی اجازت نہیں ہے. کیوں مار کر تعلیم دینا؟ اس لیے کہ تعلیم رائٹ نہیں ہے. ہاں جو رائٹ ہے اس کے لیے اتنا والدین کو اجازت ہے، یہ رائٹ ہی نہیں ہے. غلط تو جادوگر تھا نا.
بچہ تو غلطی پر نہیں تھا، اب یہ غلط کام بھی کرے اور مارے بھی اس کو، تو یہاں پر جان محترم بچے کی تھی، ان کی نہیں تھی، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے بہانہ بنا لینا جائز ہے۔ یہ بات سمجھے؟ اسی طرح آپ کے پاس مال ہے، پیسے ہیں آپ کے، کسی کہاں بھی کہیں بھی کوئی آدمی آ جائے اور بتاؤ گھر میں پیسے کتنے آپ کے، چور آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ جناب پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں، تو اب صورتیں ہیں دو، ایک ہے سچ بول کر بتا دو جناب جاؤ لے آؤ ادھر سے، یا آپ کے پاکٹ میں جہاں بھی ہے، ایک آپ اس کو نہ بتائیں، تو یہاں پر کیا بھائی نہ بتاؤ، جھوٹ بولو، ٹائم لے لو، ادھر غلط بول کے بتاؤ تاکہ آپ کو ٹائم مل جائے، کوئی جتنی دیر وہ تلاش کرتا ہے پولیس کو اطلاع دے دیں، آپ کو باقی اسٹیپ لے سکے۔ تو اپنا مال بچانے کے لیے ظالم کے ظلم سے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ اسی طرح اپنی عزت کا مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی صاحب سمجھے کہ یہ آدمی میری بے عزتی کرے گا اور آپ اپنی عزت بچا سکتے ہیں جھوٹ کو، تین چیزیں محترم مسلمان کی، اور چوتھا ریلیجن اسلام، اپنا دین، اگر ان چار چیزوں کو آپ کو کوئی تھریٹ ہے، آپ کی جان کو تھریٹ ہے، آپ کے مال کو تھریٹ ہے، اور آپ کی عزت کو تھریٹ ہے، اور آپ کے دین کو تھریٹ ہے، اور اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے ایک چور ڈاکو آپ کے گھر میں آ جاتا ہے تو آپ کو اس میں کیا قصور ہے جی؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ ایک آپ بالکل قانون کے مطابق گاڑی چلا رہے، ایک پولیس والا روک لیتا ہے، نہیں مجھے رشوت دو تو میں آپ کو آگے، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ تو آپ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ آپ کے پاس جیب میں پیسے ہونا، پھر بھی کہ میرے پاس نہیں ہے پیسے، جائز ہے یہ۔ ایئرپورٹ پر آتے ہیں یا آپ کا رائٹ ہے کہ آپ وہاں سے گزریں، کوئی ڈیسک والا آپ سے رشوت مانگے، آپ کو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہنا جائز ہے؟ کیوں جائز ہے جی؟ اگر آپ کے جیب میں پیسے ہوں، کیوں؟ اپنے مال کی حفاظت، چونکہ آپ کا مال محترم ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، کسی ظالم کو جائز نہیں کہ وہ آپ کا مال وہ ظالمانہ طریقے سے لے۔ یہ بات سمجھے؟ اس لیے یہاں پر یہ جو سوال پیدا ہوتا تھا نا کہ جناب ایک پیر فقیر ہو کر، ایک عالم فاضل ہو کر، ایک درویش ہو کر وہ بچے کو جھوٹ سکھا رہا تھا، جی بالکل سکھا رہا تھا اور بالکل جائز کام کر رہا تھا، اور یہ کرنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے شریعت کا کہ چار چیزوں کے لیے آپ، بلکہ ایک پانچویں بھی ہے، وہ دو مسلمان بھائی اگر آپس میں ناراض ہوں تو ان کو صرف ایک ہی صورت باقی بچ جائے، کوئی باقی صورت نہ ہو سوائے جھوٹ بولنے کے، تو نے بس فرمایا یہ بھی جھوٹ بول کر بھی اگر ان میں صلح صفائی ہو سکتی نا تو کرا دو۔ اگر جن تمام صورتوں میں تعریض افضل ہے، تعریض کا معنی ہے کہ ایک ایسا لفظ بولو کہ جس کے دو معنی بنتے ہوں، ایک سچ بھی بنتا ہے ایک جھوٹ بھی بنتا ہوں، وہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے نا۔ تو ایک تو یہ مسئلہ، تیسرا آخری بات جو اس حدیث پاک سے، وہ کرامات اولیاء حق ہیں۔ بچے نے اوپر چڑھا تو پہاڑ کانپنے لگا، آگے پہلے نہیں کانپا تھا، سمندر میں گیا تو کشتی ہچکولے کھانے لگے۔ تو اللہ والوں کو اللہ رب العزت ان کی جو کرامات ہوتی ہے نا یہ حق ہیں، یہ قرآن پاک نے بیان کی ہیں۔ یہ بالوں کو بڑ چڑھا مت، وہ کون سے پاک کے فلاں کے جناب تم کرامت، او بھائی کرامات اللہ پاک نے بیان کی ہیں، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کرامات اولیاء حق ہیں، خدا نے بیان کی ہیں قرآن پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، صحابہ کرام نے، پوری امت 1400 سال سے بیان کرتی آئی ہے۔ اور آخری بات عرض کر کے ختم کہ دنیا میں مسلمان ہونا اور مصیبتوں کا سامنا نہ کرنا یہ نہیں ہو سکتا، مسلمان کو مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سودا انسان کو سوچ سمجھ کر لینا چاہیے کہ اگر مسلمان ہونا ہی ہونا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان ہو اور تکلیف نہ آئے یہ نہیں ہو سکتا، تکلیفیں آئیں گی، پر جتنی مرضی تکلیفیں آ جائیں مسلمان کے ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مجھے اٹھا کر آگ میں بھی ڈال دے گا نا تو میں آگ میں چلا جاؤں گا لیکن دین نہیں چھوڑوں گا۔ یہی سبق ہے قرآن کا، یہی سبق ہے دین کا، یہی سبق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، یہی سبق ہے کہ ایک طرف جب انسان کو دو آپشن دے دیے جائیں کہ یا آگ میں جل جاؤ یا دین چھوڑ دو،
تو آدمی آگ میں جل جائے لیکن دین نہ چھوڑے. دین پر کوئی کہ آج تو لوگ صرف جاب کے لیے اپنے بچوں کے نام ایسے رکھ دیتے ہیں کہ جناب جس کا یعنی دونوں طرف چلے جاتے ہیں، کافروں کی طرف بھی مسلمانوں کی طرف بھی. کیوں کہ کل اللہ کے بندو جاب کے لیے پیسے کے لیے تم اپنا دین چھپاتے ہو ڈر کر لوگوں سے اور کفار سے. مسئلہ تو یہ ہے جان بھی آپ کے جائے، آنکھ ہے سامنے، کلیئر آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی آنکھ، اور مطالبہ کیجئے کہ کلمہ چھوڑو، فرما کلمہ نہیں چھوڑنا، آگ میں جل جاؤ. آج ہم نے کن باتوں پر کمپرومائز کرنا شروع کر دیا ہیں؟ لباس بھی ایسا پہنتے ہیں، شکلیں بھی ایسی بناتے ہیں، ہر کام ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو چھپائیں. چھپانے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. مسلمان ہے تو مسلمان بتا میں مسلمان ہوں. چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ دین میں کوئی کسی قسم کا عیب ہے، اس لیے تو چھپانا چاہتا ہے نا جی. تو جب عیب نہیں ہے تو بتاؤ. جب عیب نہیں ہے مسلمان تو اگر اس میں عیب ہوگا تو وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اگر عیب نہیں ہے تو چھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پہنو لباس اپنے مسلمانوں والا، بناؤ شکلیں مسلمانوں والی، رکھو نام مسلمانوں والے، کام سارے مسلمانوں والے کرو، تبھی تو اسلام پھیلے گا. جب آپ چھپاؤ گے تو اسلام کیسے پھیلے گا؟ تو پھر جھوٹ تو رسائی تو ایک ہی سطح پر آ گیا نا. میری بات سمجھے کہ نہیں؟ جب میں چھپانا شروع کر دوں تو جھوٹ تو آلریڈی یہی چاہتا ہے کہ تم چھپاؤ. اب کوئی آدمی میں کیسے میرے بارے میں انکوائری کرے گا کہ یہ کون ہے جب میں نے اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کون ہوں. مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اسلامی لباس پہنے، اسلامی شکل بنائے، سب کچھ اسلام کے مطابق کرے، تاکہ کوئی دیکھے تو وہ کویشچن کرے یہ کون ہے؟ اور یہ مسلمان ہے. مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے. قرآن و سنت کیا ہے؟ پھر وہ پوچھے گا، ادھر سے سوال کے دروازے کھلیں گے اور وہ پڑھے گا. تو اگر اس کے مقدر میں ایمان ہے تو ایمان نصیب ہو جائے گا، نہیں ہوا تو کم از کم اس پر حجت قائم ہو جائے گی. تو جب ہم اپنے آپ کو خود ہی چھپانا شروع کر دیں گے تو یہ اللہ کی مخلوق سوال کیسے کرے گی مسلمان کون ہوتے ہیں، اسلام کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں. وہ تو سمجھ کے یہ بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں. اس لیے یہ مسلمانوں کو ہر کام ویری کلیئر رکھنے چاہیے. اور جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے تنگ ہے زندہ رہنے کا راستہ تو ہجرت کرنا فرض ہوتا ہے. اسلام نہیں چھپانا، جگہ چھوڑنی ہے. پھر میری بات سمجھے کہ نہیں؟ پھر اس ملک کو چھوڑ دو، اس علاقے کو چھوڑ دو، اس بستی کو چھوڑ دو، اس جگہ پر جاؤ کہ جہاں پر تم یہ اسلام کا کام کر سکتے ہو آزادی کے ساتھ. یہ حکم ہے. آج ہم نے الٹ شروع کر دیا ہے. یعنی چھوڑنا تھا جگہ، چھوڑنا ہے شہر، چھوڑنی ہے بستی، چھوڑنا ہے ملک، دین نہیں چھوڑنا. ہم نے کر دیا دین کے لیے اپنے، یعنی دین چھوڑ دیتے ہیں، جگہ نہیں چھوڑتے. دین چھوڑ دیتے ہیں، لوگ نہیں چھوڑتے. یہ نہیں چلتا. تیرا پتر بے وفا ہوئے تو پیو نو چنگا نہیں لگتا. سیدھی جی بات ہے. اگر پتر بے وفا ماں باپ نو چنگا نہیں لگتا تو اللہ نو اپنا بے وفا بندہ چنگا لگے گا؟ جس طرح پتر بے وفا بندہ ماں باپ کو اچھا نہیں لگتا نا، اسی طرح بے وفا انسان خدا کو بھی اچھا نہیں لگتا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.